الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد۔ بحوث العلمیہ والافتاء کی فتویٰ کمیٹی کو سماحت الرئیس العام کی خدمت میں پیش کیے گئے اس استفتاء کے بارے میں علم ہوا، جس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کیا معنی ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جواب: جب مسلمان فرائض کو ادا کرے پھر تقرب الہی کے حصول کے لیے نفل عبادتوں کو بھی بجا لانے کی مقدور بھر کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور ہر کام میں اس کا معاون بن جاتا ہے۔ جب سنتا ہے تو سننے میں اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور وہ خیر ہی کی بات سنتا ہے، حق ہی کو قبول کرتا ہے اور باطل اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی آنکھ سے دل سے دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اور اس میں وہ اللہ کی تائید و توفیق کے ساتھ ہدایت و بصیرت پر ہوتا ہے، اور وہ حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھتا ہے۔ جب کسی چیز کو پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کے ساتھ پکڑتا ہے، اور اس کی یہ پکڑ حق کی حمایت کے لیے ہوتی ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو اس کی یہ چال اللہ تعالیٰ کی اطاعت طلب علم یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس کا اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کے ساتھ عمل اللہ تعالیٰ کی ہدایت و قوت کا کارہین منت ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں حلول کر جاتا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ مزید رہنمائی ان کلمات سے ملتی ہے جو اس حدیث کے آخر میں آئے ہیں۔ ترجمہ: اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دے دیتا ہوں، اور اگر میرے ساتھ پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دے دیتا ہوں۔ بعض روایت میں جو یہ الفاظ آتے ہیں وہ میرے ساتھ سنتا اور میرے ساتھ دیکھتا ہے، تو اس میں حدیث کے ابتدائی حصہ سے جو مراد ہے اس کی وضاحت اور تصریح ہے کہ سائل کون ہے اور مسئول کون، مستعیذ پناہ مانگنے والا کون ہے اور معیذ پناہ دینے والا کون ہے۔ یہ حدیث قدسی ایک دوسری حدیث قدسی کی نظیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ مسند احمد۔ ان دونوں حدیثوں میں آخری حصہ ابتدائی حصہ کی خود ہی شرح کرتا ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ خواہشات کے پجاری متشابہ نصوص کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، محکم سے اعراض کرتے ہیں اور اس طرح یہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ فتویٰ کمیٹی۔ میت کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا حکم۔ سوال: کیا زیارت قبر کے وقت میت کے لیے سورہ فاتحہ یا قرآن مجید کا کوئی اور حصہ پڑھنا جائز ہے، اور کیا اس کا اسے فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے اور مردوں کے لیے آپ دعائیں فرمایا کرتے تھے، جو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے سیکھے۔ چنانچہ ان دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیہ۔ اے اس بستی کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام، بے شک ہم بھی انشاءاللہ تم سے عنقریب ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قبروں کی زیارت فرمائی، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردوں کے لیے سورۃ فاتحہ یا قرآن کی دیگر آیات کو پڑھا ہو۔ اگر یہ شرعی حکم ہوتا تو آپ ایسا کرتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے اسے واضح فرماتے، انہیں ثواب کی رغبت دلاتے اور امت پر رحمت فرماتے، اور اس طرح فریضہ تبلیغ کو بھی ادا فرماتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہے۔ سورہ التوبہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود اسباب کے باوجود ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ شرعی امر نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس بات کو جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے آپ کے نقش قدم کی پیروی کی اور زیارت قبور کے وقت مردوں کے لیے دعا اور ان سے عبرت حاصل کرنے پر اکتفا کیا، اور یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے مردوں کے لیے کبھی قرآن پڑھا ہو، لہٰذا ثابت ہوا کہ مردوں کے لیے قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ہمارے اس دین اسلام میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ بات مردود ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔ کیا ہندو مت، بدھ مت اور سکھ مت دین ہے؟ سوال: مورکھا 4 کو جمعہ کی شام ٹیلی ویژن سے عالم فطرت کے نام سے ایک پروگرام پیش کیا گیا۔ یہ پروگرام ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں تھا۔ پروگرام پیش کرنے والے نے اس نشریہ کی ابتدا میں کہا، ہندوستان کو جو مختلف ادیان کا مذہب کہا جاتا ہے تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ وہاں ہم ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت الی آخر سب دین پاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وضاحت فرمائیں، کیا یہ واقعی ادیان ہیں جنہیں پروگرام پیش کرنے والے نے ادیان قرار دیا؟ کیا یہ ادیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں؟ جواب: ہر وہ طریقہ جس کے لوگ پیروکار ہوں اور اسے دین سمجھ کر سر انجام دے، اسے دین کا نام دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ باطل ہو، جیسے بدھ مت، بت پرستی، یہودیت، ہندو مت، نصرانیت اور دیگر باطل ادیان۔ اللہ نے سورۃ الکافرون میں فرمایا، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ اس آیت میں بتوں کے پجاریوں کے طریقے کو بھی دین کہا ہے، جبکہ دین حق صرف اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ اور فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورۃ المائدہ۔ اسلام یہ ہے کہ ماں سوا اللہ کے بجائے صرف اور صرف اللہ وحدہ کی عبادت کی جائے، اس کے اوامر کی اطاعت اور نواہی کو ترک کیا جائے، اور اس کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کی جائے، اور ہر اس چیز کے ساتھ ایمان لایا جائے جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے۔ ادیان باطلہ میں سے کوئی دین بھی ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اسے پسند کیا ہو، بلکہ یہ سب بدعی اور غیر منزل ہے۔
اسلام ہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے، اگرچہ شریعتوں میں اختلاف ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا۔ شیخ ابن باز۔ فوت شدہ حکام کی سلامی کے لیے کھڑا ہونا۔ سوال: جب کوئی حاکم یا سربراہ فوت ہوتا ہے تو حکومتی اداروں کے بعض ارکان مقتول پر غم و حزن کے اظہار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کسی عرب ملک کا سربراہ فوت ہوتا ہے تو اظہار غم اور سوگ کے لیے بعض اسلامی ملک اپنے بازاروں کو بند کر دیتے اور اپنے جھنڈوں کو سرنگوں کو کر دیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے جبکہ میت کے لیے نوحہ جائز نہیں، اور یہ صورتیں تو نوحہ سے بھی بدتر ہے؟ جواب: آج کل لوگوں میں جو یہ رواج ہے کہ وہ شہداء یا عظیم لوگوں کی سلامی یا ان کے روحوں کی تعظیم و تکریم کے لیے خاموشی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے جھنڈوں کو سرنگوں کر دیتے ہیں، تو یہ منکر اور نوایجاد بدعی امور میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف الصالح کے دور میں ایسا کوئی رواج نہ تھا۔ یہ طریقہ آداب توحید اور اللہ کے لیے اخلاص تعظیم کے بھی منافی ہے۔ اپنے دین سے بعض جاہل مسلمان کفار کی پیروی اور ان کی قبیح عادات کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں۔ اس طرح کے گلوں کا اظہار کفار اپنے زندہ و مردہ سربراہوں اور عظیم لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام نے فوت شدہ مسلمانوں کے جن حقوق کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، ان کی برائیوں کے ذکر سے اجتناب کیا جائے۔ علاوہ ازیں اس طرح کے اور بھی بہت سے آداب ہیں جنہیں اسلام نے بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے زندہ یا مردہ بھائیوں کے لیے ان آداب کی پابندی کرے۔ شہداء یا عظیم لوگوں کی سلامی کے لیے خاموشی کے ساتھ بطور سوگ کھڑا ہو جانا یقیناً ان آداب میں سے نہیں ہے جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے، بلکہ اسلام کے اصول اس طرح کے آداب تعظیم کی نفی کرتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ فتویٰ کمیٹی۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنا شرعاً جائز ہے؟ سوال: کیا میت کی طرف سے صدقہ کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے؟ کیا میت کی طرف سے صدقہ سے اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: میت کی طرف سے صدقہ کرنا ان امور میں سے ہے جو شرعاً جائز ہے، خواہ یہ صدقہ مال کی صورت میں ہو یا دعا کی صورت میں۔ امام مسلم نے صحیح میں، امام بخاری نے الادب المفرد میں اور اصحاب سنن نے اپنی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ابن آدم فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، صدقہ جاریہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، علم نافع مفید۔ اور پوائنٹ تھرڈ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ یہ حدیث اپنے عمومی مفہوم کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدقہ کا ثواب میت کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرق نہیں فرمایا کہ صدقہ میت کی طرف سے وصیت کی وجہ سے ہو یا اس کی وصیت کے بغیر ہو، لہٰذا یہ حدیث عام ہوگی اور ان دونوں حالتوں کے لیے شامل ہوگی۔ میت کے لیے دعا کے سلسلے میں صرف اولاد کے ذکر کا کوئی مفہوم نہیں، کیونکہ بہت سی صحیح احادیث سے مردوں کے لیے دعا ثابت ہے، جیسا کہ ان کی نماز جنازہ میں اور ان کی قبروں کی زیارت کے موقع پر دعا کی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ میت کو کوئی قریبی عزیز دعا کرے یا کوئی اجنبی دعا کرے۔ فتویٰ کمیٹی۔ قبروں کے ساتھ تبرک نہیں۔ سوال: کیا میت کے لیے دعا کی وجہ سے قبر کے پاس کھڑا ہونا یا بیٹھنا جائز ہے؟ جواب: قبروں کی شرعی زیارت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان عبرت و نصیحت حاصل کرے اور موت کو یاد کرے۔
اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ قبروں میں مدفون نیک لوگوں کے ساتھ تبرک حاصل کیا جائے۔ جب کوئی شخص قبرستان میں آئے تو اسے چاہیے کہ مدفون لوگوں کو سلام کہنے کے لیے یہ دعا پڑھے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے اس بستی کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام، بے شک ہم بھی انشاءاللہ تم سے عنقریب ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اگر چاہیے تو اس کے علاوہ دیگر مصنون دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ مردوں سے دعا نہ کرے، نہ ان سے دفع نقصان اور حصول منفعت کے لیے فریاد کرے، کیونکہ دعا تو عبادت ہے اور یہ صرف اللہ وحدہ کے لیے ہے۔ میت کے لیے دعا میں قبر کے پاس بیٹھنے یا کھڑا ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تبرک یا استراحت کے لیے قبر کے پاس بیٹھنے یا کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ قبر نہ مقام استراحت ہے اور نہ رہائش کی جگہ ہے کہ آدمی وہاں بیٹھے۔ میت کی تدفین کے بعد قبر کے پاس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ کھڑا ہونا جائز ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے: اپنے بھائی کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے، اس وقت اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ۔ فتویٰ کمیٹی۔ زینت کے لیے مجسموں کا استعمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانے کا حکم۔ سوال نمبر 1، وہ مجسمے جو گھروں میں عبادت کے لیے نہیں بلکہ صرف زینت کے لیے رکھے جائے، ان کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 2، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد نبی کی قسم کھاتے ہیں، ان کا قصد و ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن عادتاً وہ اس طرح کی قسم کھاتے ہیں، تو کیا اس کا بھی محاسبہ ہوگا؟ جواب۔ سوال نمبر 1، تصویروں یا حنوط شدہ جانوروں کو گھروں، دفتروں اور مجلسوں میں لٹکانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ان احادیث کے عموم کا یہی تقاضا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گھروں وغیرہ میں تصویروں کا لٹکانا اور مجسموں کا رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ شرک کا وسیلہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کی مشابہت اور اس کے دشمنوں کے عمل کی پیروی ہے۔ حنوط شدہ جانوروں کو گھروں میں بطور زینت استعمال کرنے میں مال کو ضائع کرنا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور مورتیوں اور مجسموں کے لٹکانے کے دروازے کو کھولنا ہے، اور ہماری مکمل ترین اسلامی شریعت نے ان تمام ذرائع کو بند کر دیا ہے جو شرک یا گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وباللہ توفیق۔ جواب نمبر 2، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مخلوق میں سے کسی اور کی قسم کھائے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام اور شرک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ ترمذی وغیرہ۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں، لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم سے اجتناب کرے اور ماضی میں اس نے جو غیر اللہ کی قسم کھائی یا دیگر گناہوں کا ارتکاب کیا ان سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خیر و بلائی اور اجر جزیل ہے، اس کی رغبت اور اس کے غضب و عقاب سے پناہ حاصل کرنے کے لیے حق پر قائم رہے اور حق کی حفاظت کرے۔ وباللہ توفیق۔ فتویٰ کمیٹی۔ کیا یہ درست ہے کہ میڈیکل کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رحم میں کیا ہے؟
سوال: مجلہ العربی کے شمارہ 205 صفحہ 15 مجریہ دسمبر 1975 عیسوی میں ایک سوال جواب کے نتیجے میں یہ لکھا ہے کہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ جنین نر ہے یا مادہ۔ سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں دین اسلام کا موقف کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو غیب کا علم ہے؟ جواب: سب سے پہلے اس بات کو جان لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رحم میں حمل کو جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اسے اپنی مرضی و مشیت سے نر یا مادہ، کامل یا ناقص بنا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا قطعاً کوئی تصرف اور اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ آل عمران۔ نیز فرمایا: للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد بانجھ رکھتا ہے۔ یقیناً وہی جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ سورۃ الشورى۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے حمل کو رحم میں نر یا مادہ کی صورت میں پیدا فرماتا ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اسے ناقص یا مکمل اور خوبصورت یا بدصورت پیدا فرماتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف اسی کا تصرف و اختیار ہے، اس کے سوا اس میں کسی اور کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ شوہر یا ڈاکٹر یا کوئی فلسفی و حکیم جنین کی جنس کو متعین کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ شوہر زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ عورت کے بچے پیدا کرنے کی عمر میں اس سے مباشرت کر کے حمل قرار پا جانے کی امید رکھے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت کے مطابق اس کی یہ امید بر آتی ہے اور کبھی یہ امید پوری نہیں ہوتی۔ امید کے پورا نہ ہونے کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے رحم میں خرابی یا بانجھ پن یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی آزمائش حمل قرار نہ پانے کی چند اہم اسباب ہیں۔ لیکن اسباب بھی بذات خود مؤثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی اللہ کی مرضی و مشیت سے مؤثر بنتے ہیں۔ حمل قرار پانا ایک کونی امر ہے، بندے کا اختیار صرف جنسی عمل ہے، باقی اس کے نتیجے میں حمل قرار پانا یا نہ پانا اور حمل قرار پا جانے کی صورت میں اس کی تصریف و تکییف اور تسخیر و تدبیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص بھی اس ضمن میں لوگوں کے حالات، اقوال و اعمال پر غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ ان دعووں میں مبالغہ اور اقوال و افعال میں کذب و افتراء سے کام لیا گیا ہے، اور یہ ان کی جہالت اور جدید علوم میں غلو اور اسباب کے بارے میں حد اعتدال سے تجاوز کی وجہ سے ہے۔ اور جو شخص امور و معاملات کو ان کی صحیح تناظر میں دیکھے تو وہ تمیز کرے گا کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص امور کون سے ہیں اور وہ امور کون سے ہیں جن کے اس نے اپنی مرضی و مشیت اور تدبیر سے مخلوق کے سپرد کر دیا ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔